اب تو یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، تو کیا اس کو بھی آپ کنفرم کریں گے؟ اور دوسرا یہ جو باقاعدہ طور پہ سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پیٹرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں طاہر صاحب؟ ٹی ٹی پی نے جو ان کا ایک فارمل ایک رسمی واٹس ایپ گروپس ہے یا جو ان کی اپنی میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس سے تو یہ ذمہ داری نہیں ہے قبول کرنے کا۔ البتہ جو خالد خراسانی ہے جو گزشتہ سال اگست میں مارے گئے تھے افغانستان میں، اس کے بھائی نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ یہ ان کے بھائی کا بدلہ ہے اور انہوں نے لیا ہے، اور ان کے ٹویٹر پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ٹی ٹی پی کے جو شورا ہے، رہبری شورا اس کو کہتے ہیں، اس کا ممبر انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ تو اگر ایک ٹی ٹی پی کا لیڈر اس کو کلیم کرتا ہے اور ٹی ٹی پی کا مین وہاں سے تردید نہیں ہوتی، تو اس کو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کو کالعدم ٹی ٹی پی کا دعویٰ ہی سمجھا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے اس کے علاوہ روزانہ وہ خیبر پختونخوا میں کئی اور جگہوں پہ زیادہ فوکس ان کا پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا ہے، وہاں پر وہ حملے انہوں نے کیے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور یہ جو اس کے ایک لیڈر نے کہا ہے تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ آپ کہ وہاں پہ کیسے گیا، تو میرا خیال ہے کہ جو وہاں پہ گیا ہے، اب چونکہ معاملہ تھوڑا سا حساس ہے، کافی سارے پولیس والے اس میں شہید ہوئے ہیں، تو اب بلیم گیم والا جو چکر ہے کہ ہم کہیں کہ بس پولیس کی یہ سیکیورٹی لیب سے، لیکن یہ پولیس آفیسر نے جب گورنر کے ساتھ مل کر کے وہ بول رہے تھے تو اس نے خود یہی کہا کہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہوئی ہے۔ لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے، اگر ٹی ٹی پی یا کسی نے بھی یہ حملہ کیا ہے، وہ اتنے زیادہ ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ نقصانات پہنچایا ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ پشاور میں کسی حد تک ان کا کوئی نہ کوئی نظام موجود ہے۔